الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا فقد قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا في سبيل العلم سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم تو راز کن فکا ہے تو راز کن فکا ہے اپنی آنکھوں پر عیا ہو جا خودی کا رازداں ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نو انسان کے ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نو انسان کے اخوت کا بیان ہو جا محبت کی زبان ہو جا نہ ایرانی رہے باقی نہ تورانی نہ افغانی نہ ایرانی رہے باقی
افغانی تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے قرار ہو جا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. آج کی اس بہت ہی پاکیزہ بڑی بابرکت بڑی مقدس مجلس میں تشریف فرما استاذ الاساتذہ ہم سب کے استاد حضرت مولانا مفتی سفیان صاحب قاسمی مہاراشٹر کی بہت ہی متحرک اور بڑی فعال شخصیت جمعیت علماء مہاراشٹر کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی اس علاقے میں جو بہت ہی نرالے بڑے پیارے اور بہت ہی اچھے انداز میں دینی علمی اور سماجی خدمت انجام دے رہے ہیں ایسے مفتی روشن شاہ صاحب قاسمی جس ادارے میں ہم یہاں پر آج جمع ہیں اور جن کی دعوت پر جن کے اصرار اور جن کی ضد پر ہم یہاں پر آئے ہیں ایسے شیخ اسلم صاحب حضرت مولانا اسلم صاحب جو اس ادارے کے ذمہ دار بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مولانا حلیم اللہ صاحب یہ جو ادارہ ہے اس پورے علاقے میں جس طرح سے دینی علمی خدمات انجام دے رہا ہے یہ مولانا کی بڑی محنتیں ہیں بڑی کوششیں ہیں کہ پورے علاقے کے علماء حضرت مولانا کی دعوت پر آتے ہیں اور بڑی زبردست انداز میں یہاں پر یہ علمی خدمات انجام دے رہے ہیں. میں جمعیت علماء کی جانب سے آپ تمام کی آمد پر میں آپ کا استقبال بھی کرتا ہوں اور دعائیں ہم سب کرتے ہیں. آمین کہنا ان دعاؤں پر کہ میرے مولا آج یہ ہمارے بزرگ یہاں پر آئے ہیں ان بزرگوں کی قدموں کی برکتیں ہمارے اس پورے علاقے کو نصیب فرما. زور سے کہہ دو آمین. آج ہمیں مولانا کو سننا ہے اور یہ شاندار پروگرام جو طلبہ نے پیش کیا میں سمجھتا ہوں کہ تمام چیزیں طلبہ نے مختلف انداز میں تقاریر کے ذریعے سے مکالمے کے ذریعے سے ڈرامے کے ذریعے سے نظموں کے ذریعے سے امت کے حالات کو ان مدرسے کے طلبہ نے یہاں پر کھل کر بیان کیا. یہاں عوام الناس کا بہت بڑا کوئی یہاں مجمع نہیں ہے لیکن جتنے لوگ ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ مولانا عطا اللہ صاحب یہاں علاقے کے ذمہ دار موجود ہے اور بھی علماء یہاں موجود ہے حاجی احمد صاحب یہاں موجود ہے. میں ان علاقے کے ذمہ داروں سے صرف اتنی اپیل کروں گا کہ یہ جو دین کے قلعے ہیں یہ جو مدارس ہے جو جس انداز میں دین کی اسلام کی تعلیمات کا خدمات انجام دے رہے ہیں میں ان تمام ذمہ داروں سے اپیل کروں گا کہ یہ جس نہج پر کام کر رہے ہیں جس انداز میں کام کر رہے ہیں علاقے کے ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان مدارس کا ہر طرح سے تعاون کریں. مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے آج سے 35 سال پہلے جو جملہ کہا تھا ان بڑوں کے سامنے ہمت نہیں ہوتی ہے بات کہنے کی یا بات کرنے کی لیکن ان بڑوں کے سامنے یہ جملہ ضرور کہوں گا کہ آج سے برسوں پہلے 3 دہائی پہلے حضرت مولانا علی میاں ندوی نے کہا تھا کہ مسلمانوں مدارس اور مکاتب کا جال بچھا دینا مدارس اور مکاتب کا جال بچھا دینا. ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہیں اپنی نسلوں کے ایمان بچانا بڑا مشکل ہو جائے گا. آج عورتیں بڑی تعداد میں یہاں پر بیٹھی ہیں جتنے مرد ہیں اس سے دوگنی تعداد میں الحمدللہ ہماری مائیں بہنیں اس بات کو سن رہی ہیں. ان کے سامنے بھی ہم یہ پیغام رکھ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگ نے یہ کہا تھا ایک بڑے عالم دین نے یہ کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اپنی اولاد کا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا. اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ دشمن طاقتوں نے اسلام دشمن طاقتوں نے یا علماء دشمن طاقتوں نے یا مدارس دشمن طاقتوں نے اتنی محنت کی اور ان کا نیٹ ورک ان کا جال اس طریقے سے پھیلا دیا جس طرح ایک بچہ ابھی یہاں پر تقریر کر کے گیا کہ آج دشمنوں کا نیٹ ورک ایسا پھیل گیا کہ ہر جوان کے ہاتھ میں ان کا نیٹ ورک ہے اور اس کی رات کے 2-2 3-3 بجے تک کے وہ دشمن کے نیٹ ورک پر کام کر رہا ہے. عورتیں اگر بات کو سن رہی ہے تو وہ بھی اس بات کو اچھی طرح سے جانتی ہے
کہ آج ہماری ماں بہنوں کی بھی غلطیاں ہیں کہ دشمنوں کا نیٹ ورک جو ہمارے گھروں تک پہنچ گیا, ہماری ہتھیلیوں تک پہنچ گیا, ہر ہاتھ میں پہنچ گیا. آج ماں بہنوں نے بھی ماحول ایسا بنایا ہے کہ 6 مہینے کا بچہ ہے, 2 مہینے کا بچہ ہے. مولانا اسلم صاحب, ہم دیکھ رہے گھروں میں مفتی صاحب کہ حالات ایسے بن گئے کہ 6 مہینے کا بچہ ہے, اگر بچہ رو رہا ہے تو یہ ماں بھی اس کے ہاتھ میں موبائل تھما رہی ہے, اور وہ بھی 6 مہینے کا موبائل ملتے خاموش ہو جا رہا. نہیں سمجھے؟ مجھے اسلم صاحب نے کہا کہ ہماری بہنیں ہیں تو تھوڑا سا خاص طور سے ان پر دھیان دینا, کیونکہ پچھلے سال ان کی شکایت تھی, آپ نے بتایا نہیں تھا کہ عورتیں بھی ہیں, کافی تعداد میں آج عورتیں ہیں. میں میری بہنوں سے کہوں گا علم کی باتیں, اور یہاں پر اخیر میں حضرت کا خصوصی خطاب ہوگا اور درس بخاری ہوگا, آخری حدیث کا درس حضرت دیں گے. میں اس سے پہلے چند عام باتیں خاص طور سے اس مجمع سے کہنا چاہوں گا کہ یارو, یہ مدارس دین و ایمان کے قلعے ہیں. ان مدارس کے ذریعے سے ہر طرح نسلوں کی حفاظت کا سامان پیدا کیا جا رہا ہے. اور میں بالکل یہ بھی کھل کر کہوں گا, جیسے مفتی صاحب نے کہا, مفتی روشن شاہ صاحب نے کہا, پہلے مفتی صاحب روشن شاہ صاحب آپ نے اشارہ کیا الیکشن کا, آپ نے اشارہ کیا ووٹنگ کا. پہلے الیکشن کی بات کرنا یا ووٹنگ کی بات کرنا ہمارے مجموع میں بڑی سیاست سمجھی جاتی تھی, اور ہمیں سیاسی عالم کا نام دیا جاتا تھا. لیکن اب عبادت سمجھی جا رہی ہے, اب عبادت سمجھی جا رہی ہے, اور اب ہر کوئی محسوس کر رہا ہے. لیکن میں جو کہنے جا رہا ہوں کہ آج الحمدللہ ظلم کے خلاف, ظالموں کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھا رہا ہے, یا ظالم حکومتوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر اگر کوئی بات کر رہا ہے, یا تحفظ شریعت کا اگر کبھی مسئلہ آ رہا ہے, دین میں دخل اندازی کی کوئی مہم چل رہی ہے, دشمن طاقتیں اگر کوئی شرارتیں کر رہے ہیں, تو میں عوام الناس سے بھی کہوں گا کہ ان کا جواب دینے کے لیے بھی جو مجاہدین, جو سپاہی, جو مال تیار ہو رہا ہے, وہ انہی مدرسوں کی چہار دیواری میں تیار ہو رہا ہے. یہ مال کوئی کالجوں میں تیار نہیں ہو رہا ہے, یہ مال کوئی اسکولوں میں تیار نہیں ہو رہا ہے. میں اس لیے صاف کہہ رہا ہوں کہ ان مدارس کو معمولی نہ سمجھے. بچوں کی ٹولی یہاں پر آئی, انہوں نے ڈرانے کی شکل میں آپ کو, ہم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ مدارس کی اہمیت کو کم سمجھ رہے ہیں. بالکل میں قطعی ان بزرگوں کے سامنے کہہ دوں, ان بزرگوں کے سامنے کہہ دوں کہ ہم دنیا کی تعلیم کے قطعی مخالف نہیں ہیں. میری بہنوں اس بات کو بھی سمجھ لو کہ ہم دنیا کی تعلیم کے قطعی مخالف نہیں ہیں, لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ دین کی تعلیم کو کیسے آپ یوں ہی سمجھ رہے ہیں. آپ دین کی تعلیم پر, اولاد کی تعلیم پر, دین کی تعلیم پر کیوں دھیان نہیں دیتے؟ بچوں نے مکالمے میں کہا کہ ابا سے کہا جا رہا ہے کہ ذرا اسکول میں داخلہ کروانا ہے, تو باپ برابر پہنچ رہا ہے وہاں پر, وہاں ڈونیشن بھی بھر رہا ہے. میں میڈیکل کالج میں 14 سال پروفیسر رہا ہوں, میں نے دیکھا مفتی صاحب 1 کروڑ روپے ڈونیشن لے کر آ رہے لوگ. معلم اللہ صاحب MBBS کا ڈونیشن 1 کروڑ روپے, اور اپیل کیا کر رہے ہیں, صاحب وہ 1 کروڑ دے رہا ہے, میں 1.10 دوں گا, میں 1.10 دوں گا, میرے بچے کا نمبر لگا لیجئے. تو 1 کروڑ آپ وہاں رکھنے کے لیے تیار ہے, وہاں دینے کے لیے تیار ہے, بالکل دیجئے. ڈاکٹر بنائیے, وکیل بنائیے, انجینئر بنائیے, لائر بنائیے. حضرت مولانا ارشد مدی کا وہ جملہ مجھے یاد آتا ہے کہ دلی میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نہیں منع کرتے آپ کو, بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ بنائیے اپنے بچوں کو بہترین وکیل بنائیے. آج مسلمانوں کے سینکڑوں ہزاروں بے قصور جوان جیل کی سلاخوں میں بن پڑے ہیں. آج جمعیت علماء کے پاس ان بے قصور جوانوں کا کیس لڑنے کے لیے اچھے وکیل نہیں ہیں. بنائیے وکیل آپ. ہم کیوں کہہ رہے ہیں, ہم منع نہیں کرتے, لیکن دین کی تعلیم کو آپ یوں ہی سمجھ رہے ہیں. بلکہ بعض ذہنوں میں تو مولانا اتنی خطرناک بات ہے. ایک رشتہ دار سے ہم نے کہا کہ بھائی اپنے بچے کو حافظ بناؤ, عالم بناؤ. تو صاحب کہتے صاحب عالم, حافظ اور مدرسے میں تو وہ ڈالے گا جس کے پاس میں اپنی اولاد کو پڑھانے کے لیے پیسہ نہ ہو. ہمارے پاس تو پیسہ ہے, ہم تو ڈاکٹر بنائے گے, ہم تو انجینئر بنائیں گے, ہم تو فلاں بنائیں گے. بالکل بنائیے, لیکن سن لیجئے
یہاں جو مدارس میں جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کا وہ مقام ہے، ان کا وہ مقام ہے کہ اللہ حشر کے میدان میں ہمارے آقا نے فرمایا کہ حافظ قرآن سے اللہ یہ کہے گا کہ او حافظ قرآن، او قرآن کے حافظ، او قرآن کے یاد کرنے والے، جو قرآن کی آیتیں تجھے یاد ہے پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا. وہ لوگ جن کے بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں، میری بہنوں سن لو، حافظ قرآن اگر تمہارا کوئی بچہ اس مدرسے میں یا کسی مدرسے میں حافظ بن رہا ہے تو میری بہنوں سن لو، حافظ قرآن کی ماں، حافظ قرآن کے باپ کا بھی یہ مقام ہوگا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ حافظ قرآن کی ماں اور باپ کو نور کے منبروں پر بٹھائے گا، ان کے سروں پر اللہ ایسے تاج پہنائے گا کہ لوگ رشک کریں گے کہ یہ کون ہے، تو کہا جائے گا یہ تو گاؤں کا کسان ہے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے. معمولی چیز نہیں ہے. کیوں؟ بلکہ میں کبھی کبھی ہنستے ہوئے کہتا ہوں کہ جناب جس کو 1 کروڑ بھر کے MBBS بنایا تھا، کل حشر کے میدان میں جب نیکیوں کی ضرورت پڑے گی تو اس ماں کو، اس باپ کو، جیسے بچوں نے مکالمے میں کہا نا کہ ڈاکٹر ربیع الاسلام، شاید یہ نام تھا ڈاکٹر صاحب کا جو بنے، ڈاکٹر ربیع الاسلام کو باپ نے لاکھوں روپے خرچ کر کے ڈاکٹر بنایا، اور بعد میں وہ باپ پریشان کس سے؟ ڈاکٹر صاحب سے. کیوں؟ کس سے پریشان ہے؟ ڈاکٹر صاحب سے. سن لو، اس ملک میں اولڈ ہوم ہے، اولڈ ہوم، وردھاشرم جسے کہا جاتا ہے، جہاں بوڑھے ماں باپ کو رکھ دیا جاتا ہے. مولانا ایسی خبر ہندوستان کی ایک آئی ہے مسلمان گھرانے کی، میں اس لیے اسپیشل کہہ رہا ہوں کیونکہ خبر مسلمان گھرانے کی ہے. میں نے اپنے چینل پر اس کو دکھایا کہ ایک ماں باپ نے جب اپنی اولاد کو پڑھایا، اور ایکلوتا ایک بچہ تھا، بہترین دنیا کی ڈگری لے کر اب بہترین تعلیم حاصل کیا، اب پہنچ گیا لندن. اب ماں بیمار ہے، باپ بوڑھا ہے، اب کیا کرے گا؟ ایکلوتی ایک اولاد ہے، اب یہ تو چلا گیا لندن، اب یہاں دیکھنے والا کوئی نہیں، اب ماں باپ کو ڈال دیا اولڈ ہوم میں. کیوں؟ اولڈ ہوم میں ڈال دیا جہاں بوڑھوں کو رکھا جاتا ہے. شارٹ میں بتا رہا ہوں اس پوری خبر کا خلاصہ، اولڈ ہوم میں ڈال دیا. جب اولڈ ہوم سے کچھ مہینوں کے بعد لندن بیٹے کو فون جاتا ہے کہ بھیا تمہاری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے، آ جاؤ، تو بیٹا وہاں سے کہتا ہے کہ میں نے کمپنی میں اپلیکیشن دی ہے، چھٹی مل جائے گی تو آ جاؤں گا. 10 دن بعد پھر فون جاتا ہے ہندوستان سے کہ تمہاری ماں ICU میں ایڈمٹ ہے، آ جاؤ، تو پھر کہتا ہے کہ ابھی اپلیکیشن منظور نہیں ہوئی، کمپنی نے منظور نہیں کیا، منظور ہو گئی تو آ جاؤ گا. 3 دن کے بعد فون جاتا ہے کہ بھیا تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا، اب تو آ جاؤ. تو وہاں سے وہ کہتا ہے کہ اب آ کر کیا کروں؟ ایک کام کرو، آپ دفن کر دینا، دفن کا خرچہ میں آپ کو بھیجا دوں گا. میرے بھائیو، اگر یہ عوام الناس میں بات ہوتی، اگر یہ گاؤں کے کسی چوراہے پر ہوتی تو ان لوگوں کو بھی ہم یہ سمجھاتے کہ کیریکٹر کی تعلیم، کردار کی تعلیم، اخلاق کی تعلیم، ماں باپ کا احترام، بڑوں کا احترام، یہ ساری چیزیں ہم بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں لاکھوں روپیہ خرچہ کر کے تم اولاد کو داخل کر رہے ہو وہاں اخلاق کی تعلیم نہیں دی جاتی ہے. مدرسوں ہی میں پڑھایا جاتا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، مدرسوں ہی میں پڑھایا جاتا ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، مدرسوں ہی میں پڑھایا جاتا ہے کہ العم والد والخالۃ والدہ، کہ چاچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے اور خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر ہے. مدرسوں میں ہی اخلاق، کردار، چرتر اور کیریکٹر کی تعلیم دی جاتی ہے کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو ہمارے چھوٹوں سے پیار نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. میں دنیا والوں کے سامنے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ اخلاق، کردار، چرتر اور کیریکٹر کی تعلیم مدرسوں میں دی جا رہی ہے. بڑی بڑی اسکول اور کالجز اس سے بہت دور ہے. ان مدارس کو یوں ہی نہ سمجھو، یہ مدارس جب بھی، بلکہ جو ملک کے دشمن، مدارس کے دشمن، دین کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، ہم عوام الناس میں چوراہوں پر بھی یہ کہتے ہیں کہ جو چند شیطان مدارس کو دشمنی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہم ان سے بھی کہتے ہیں کہ جب اس ملک کو ضرورت پڑی تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے اور ان مدارس کے بڑوں نے اور ان علماء کرام نے ہمیشہ ملک کی حفاظت کے کام کیے. آج
آج ملک میں نفرتیں عام ہو رہی ہے, آج ملک میں دشمنی عام ہو رہی ہے, آج ملک میں خون خرابہ ہو رہا ہے, آج نفرتوں کی دیواریں کھڑی کی جا رہی ہے, تو آج بھی ملک کے تحفظ, جمہوریت کے تحفظ, سیکولرزم کے تحفظ کے لیے اور ملک میں مانوتا اور ایکتا اور پیار اور اکھنڈتا کا سندیش دینے کے لیے اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو الحمدللہ الحمدللہ یہ ہمارے اسلاف, یہ ہمارے بزرگ کام کر رہے ہیں. یہ مدارس تو ملک کے لیے بھی امن کا پیامبر ہے, ملک کے خیر خواہ ہے. یہ مدارس پیار محبت کی تعلیم دیتے ہیں. بس مسلمانوں سے میں چند باتیں کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ میرے بھائیوں, قصور تو ہمارا یہ ہے کہ ہم مدارس کو نہیں سمجھ رہے ہیں. مولانا راجندر سچر کی رپورٹ آئی, سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی, جسٹس راجندر سچر نے لکھا, یہ ہم نہیں کہہ رہے, جسٹس راجندر سچر نے آج سے 12-13 سال پہلے اس بات کو کھل کر کے دیا کہ ہندوستان میں مدارس میں مسلمانوں کے بچے اونلی 3% پڑھ رہے ہیں. 3% سچر کہہ رہا ہے, 3%. تو میں سوال کرتا ہوں کہ بتاؤ 97% کہاں ہے ہمارے؟ ارے بولو, کالجوں میں, اسکولوں میں 97% وہاں ہے. کیوں؟ میں تو کہتا ہوں کہ بھیا جس ڈاکٹر کو کروڑ روپے خرچہ کر کے ڈاکٹر بنایا تھا, حشر کے میدان میں ماں بھی ڈھونڈیں گی, باپ بھی ڈھونڈے گا اور کہیں گا کہاں ہے میرا ڈاکٹر؟ ڈاکٹر صاحب دور دور تک نظر نہیں آئے گی. بناؤ, ڈاکٹر بھی بناؤ. بلکہ مولانا میں گستاخی باپ آپ لوگوں کے سامنے کہتا ہوں کہ میں تو اکثر اب مسلمانوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مدارس سے خالی پڑے ہیں. میں مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے اولاد تو دیا ہے, اللہ کا شکر ہے کہ ہر بتاؤ مسلمانوں, صحیح سچ بتاؤ, ہر گھر میں الحمدللہ 4-5 کھیل رہے کہ نہیں کھیل رہے ہیں؟ ارے بولو نا, کھیل رہے نا. تو بنا نا بھائی, ایک کو ڈاکٹر بنا, ایک کو لائر بنا, ایک کو انجینئر بنا, 3 کو یہاں والا بنا دے یہاں سنبھال لے, کیوں؟ اور ایک کو تو وہاں والا بنا جو کہاں سنبھالے. لیکن یقین ہے کہ یہ یہاں بھی انشاءاللہ سہارا دے گا اور وہاں بھی سہارا دے گا, کیونکہ مدارس میں اخلاق اور کردار کی تعلیم دی جاتی ہے. وہ لطیفہ کسی نے کہا تھا کہ 3 عورتیں, آج کل پانی کی قلت بڑی چل رہی ہے ہمارے علاقے میں, خلیل صاحب پانی کی قلت چل رہی ہے, تو 3 عورتیں گاؤں کی کنویں پر کھڑی تھی, 3 عورتیں گاؤں کی کنویں پر کھڑی تھی کہ ایک عورت کا بچہ کھیلتے کھیلتے آیا اور ماں کو دیکھتے ہوگا امی جان امی جان امی جان, اور نکل گیا, وہاں سے بھاگ گیا. تو امی جان نے بڑے فخر سے بولی کہ یہ میرا بیٹا ہے, گاؤں کی سب سے مہنگی اسکول میں پڑھتا ہے. غور سے سمجھنا کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں. اور 3 عورتیں کہاں پانی بھرنے کے لیے ہنڈا لے کر کنویں پر کھڑی ہے. تو ایک بچہ ہے تو ماں نے بولی یہ میرا بیٹا ہے, گاؤں کی سب سے قیمتی اسکول میں پڑھتا ہے. پھر بھاگ گیا وہ بچہ. پھر ایک بچے نے دیکھا کہ اس کی ماں کھڑی ہوئی ہے, پانی بھر رہی ہے, وہ بھی آیا امی جان امی جان امی جان, اور وہ بھی بھاگ گیا. وہ دوسری عورت نے بولی کہ یہ میرا بیٹا ہے, انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے. کہاں پڑھتا ہے؟ انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے. اب تیسرے بچے نے دیکھا کہ اس کی ماں کھڑی ہوئی ہے تو فوراً آیا اور کہا امی جان امی جان امی جان, مدرسے کی چھٹی لگی ہوئی ہے, ہنڈا آپ نہیں لوں گے, پانی آپ نہیں بھرو گے, یہ 2 مہینہ مدرسے کی چھٹی ہے, پورا پانی بھرنے کا خدمت کا کام میں کروں گا. اور ماں کے ہاتھ میں سے بالٹی اور ہنڈا لے لیا. تو اس عورت نے بڑے فخر سے کہا یہ جو 2 بھاگ گئے تھے وہ اسکول والے تھے, یہ میرا ہے, مدرسے میں پڑھتا ہے. ارے کچھ سمجھے اشارہ ہے؟ تو یہ تو اشارے کر رہا ہوں کہ مدارس میں اخلاق اور کردار کی تعلیم دی جا رہی ہے. یہ مدارس, اور یہ بھی سن لو, یہ مدارس کوئی گورنمنٹ کی بھیک پر نہیں چلتے ہیں, یہ مدارس کوئی گورنمنٹ کی خیرات پر نہیں چلتے. ہمارے بزرگوں کو اس زمانے میں وقت کی حکومتوں نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مدارس کو ہم دیں, گرانٹ دیں, پیسہ دیں, لیکن ہمارے وہ جو اسلاف تھے بڑے دور بین, بڑے دور اندیش, انہوں نے اسی وقت سمجھ لیا تھا کہ اگر گورنمنٹ کی گرانٹ اور بھیک لیں گے تو پھر یہاں پر بھی پڑھنا پڑے گا, بھارت بھاگ گئے. ارے بولو نا, شرما مت. تھا کیوں؟ ہمارے بزرگوں نے کہا تھا کہ ہمارے بچے کبھی بھی وہ تعلیم حاصل نہیں کریں گے جو کفر کی تعلیم ہو, جو شرک کی تعلیم ہو. ہماری اولاد کبھی وندے ماترم یا سوریہ نمسکار نہیں کرے گی. ان مدارس پر اس وقت کی حکومتوں نے بھی
بالکل قبضہ کرنے کی کوشش کی، خیرات دے کر اور گرانٹ دے کر اور بھیک دے کر، لیکن ہمارے اسلاف نے قبول نہیں کیا۔ اس لیے ہم عوام الناس سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ان مدارس کا ہر طرح سے تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ اور آخری بات یہ، فارغ ہونے والے بچوں کے لیے کہہ دوں کہ پیارے بچوں، اس وقت آپ جب یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں، مولانا آپ کو بھی آخری حدیث کا درس دے گے اور آپ کو ڈگری دے گے، آپ کے ہاتھ میں سند تھمائیں گے۔ پیارے بچوں، یہ مت سمجھنا کہ آج سے پڑھنے کا کام ختم، ڈگری مل گئی ہے نا، اب اپنوں کو کوئی کتاب کھول کے دیکھنے کی ضرورت نہیں 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 نہیں، یہ نادانی ہے۔ یہ جو ڈگری دی جا رہی ہے نا، تو میں تو اس کو میری چھوٹی سی عقل کے حساب سے کہتا ہوں کہ یہ ڈگری اس لیے بھی آپ کو دی جا رہی ہے کہ اب مدرسے والوں کو تھوڑا لگ گیا ہے کہ اب آپ پڑھ سکتے ہو اور کتابیں سمجھ سکتے ہو۔ ابھی کچھ سمجھا نہیں ہے، ابھی آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ اور یاد رکھو، ہم لوگ ابھی اس وقت میدان میں کھیل رہے ہیں، میدان دیکھ رہے ہیں، اس لیے میں تجربے کی بات کہتا ہوں کہ پیارے بچوں، اس وقت آپ اگر علمی اعتبار سے کمزور رہے، خالی رہے، تو آپ کا معاملہ نہیں چلنے والا۔ ایک مثال سمجھ لو، مثال ایک اللہ والے نے بڑی پیاری مثال دیا کہ اگر خالی رہے ہم علمی اعتبار سے تو معاملہ نہیں چلنے والا۔ یاد رکھیں، تو ایک مثال ہے کہ جیسے فٹ بال ہوتا ہے نا، فٹ بال، ایک دیہاتی نے دیکھا شہر میں جب آیا کہ ایک میدان میں فٹ بال لوگ کھیل رہے ہیں۔ اب اس نے دیکھا کہ یار کچھ لوگ 10-12 ادھر کھڑے ہیں، کچھ لوگ 10-12 ادھر کھڑے ہیں، کچھ لوگ بیچ میں ہیں، اور سب لوگ فٹ بال کو مار رہے ہیں، لاتے مار رہے ہیں، اور یہ بیچارہ ادھر سے ادھر جاتا ہے، ادھر سے ادھر آتا ہے، ادھر سے ادھر جاتا ہے۔ اب وہ دیہاتی کا دماغ گھوم گیا، اس نے بازو میں کھڑے رہنے والے ایک شہری آدمی سے پوچھا کہ میرے بھائی، یہ لوگ یہ سب مل کر بال کو کیوں مار رہے ہیں؟ بال کا قصور کیا ہے؟ بال کا قصور کیا ہے؟ یہ سب مل کے بال کو کیوں مار رہے ہیں؟ تو وہ شہری سمجھ گیا کہ اس کو سمجھانا بہت ضروری ہے، تو اس نے ایک ہی جملے میں سمجھایا کہ بال کا قصور یہ ہے، سب لوگ اس کو ادھر سے ادھر لاتے ہیں اس لیے مار رہے ہیں، بال کا قصور اتنا ہے کہ یہ اندر سے خالی ہے۔ کیا ہے؟ ارے بولو، اگر اندر سے بھرا ہوا ہوتا تو کسی کی ہمت ہوتی اس کو مارنے کی؟ کوئی کک مارتا نہیں۔ تو بس ایسے ہی سمجھ لو، اگر خالی رہو گے، کیوں علمی صلاحیت اگر اپنے اندر پیدا نہیں کرو گے تو پھر زمانہ بڑا خراب ہے۔ اور آخر بات یہ بھی کہوں گا پیارے بچوں کہ دیکھو، ایک ذمہ داری کے ساتھ ان علماء کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اور حالات اجازت نہیں دیتے۔ پیارے بچوں، اب آپ پڑھ کر جاؤں گے، مسجدوں کے منبر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کہیں آپ پر آپ کا جمعہ میں خطاب ہوگا، کہیں آپ امام بنو گے، مفتی روشن شاہ صاحب، کہیں یہ لوگ امام بنیں گے، کہیں پر ان کے بیانات ہوگے۔ میں پیارے بچوں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت آپ جب یہاں سے جا رہے ہو تو اس بات کا خیال رکھنا کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں، اللہ نے ہم کو دین کا علم دیا ہے، اور ہمارے نبی نے جوڑ کا کام کیا ہے، ہمارے نبی نے توڑ کا کام نہیں کیا ہے۔ اشارہ کر رہا ہوں، سمجھ لو، ہمارے نبی نے امت کو جوڑنے کا کام کیا ہے، توڑنے کا کام نہیں کیا۔ جب ہم لوگ، بلکہ مولانا، ہم لوگ جمعیت کے پروگرام جب کرتے ہیں، راشٹریہ ایکتا کے پروگرام کرتے ہیں، تو ایک جملہ مجھے وہاں سے یاد آتا ہے کہ راشٹریہ ایکتا کے نام پر ہم ہر کسی کو گلے لگا رہے ہیں، لگا رہے ہیں نا بھائی؟ کیوں بھائی؟ ایکتا، سدبھاونا، کیوں؟ راشٹریہ ایکتا کے نام پر ہم سب کو گلے لگا رہے ہیں، تو پھر یہ کون سی عقل مندی ہے کہ ہم مسلک اور جماعت کے نام پر ہمارے اپنے اہل ایمان کو ہم الگ کریں؟ نہیں، یہ اشارہ کر رہا ہوں کہ ہم کو امت کو جوڑنا ہے، اور بڑی بے باکی کے ساتھ، اور جس انداز میں بھی اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، امت میں جتنی برائیاں عام ہو رہی ہے اس کو بھی نظر میں رکھنا، اور امت کی اصلاح کرنے کی فکر کرنا۔ آج برائیاں چاہے وہ ٹی وی کے ذریعے سے عام ہو رہی ہے، بہنوں کو آخر جملہ کہہ کر بات ختم کروں گا کہ میری بہنوں، آپ کا بھی یہ کام ہے، آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے۔ ہم نے اکثر اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ، تو میں تو کہتا ہوں کہ اب وہ مدرسہ نہیں، ماں کی گود پوری یونیورسٹی ہے، بچہ وہاں سے سیکھتا ہے۔
اس لیے میں ماؤں سے بھی کہوں گا, میں میری بہنوں سے بھی کہوں گا کہ میری بہنوں گھروں کا بھی ماحول بناؤ. یہ ٹی وی زدہ ماحول, یہ موبائل زدہ ماحول, یہ گندگی بھرا ماحول, یہ فحش ماحول, اس ماحول کو ختم کرنے کی کوشش کرو. میں میری بہنوں سے بھی کہوں گا کہ دیکھو, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ماں کو دیکھ کر بہت ساری حرکتیں کرتے ہیں. اگر ماں مصلی بچھا لیتی ہے تو چھوٹی 2 سال کی بیٹی بھی مصلی بچھا کر رکوع اور سجدے کی نقل کرتی ہے. اس لیے میری بہنوں, میں آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ گھروں میں قرآن کی تلاوت کا ماحول بناؤ, گھروں میں نماز کا ماحول بناؤ, گھروں میں دین کا ماحول بناؤ. اور میری بہنوں, اس بات کی کوشش کرو کہ آپ کی کوکھ سے جنم لینے والے بچوں میں کوئی حافظ قرآن بھی ہو, کوئی عالم دین بھی ہو, دین کا دائی, دین کا شیدائی بھی ہو. میں تمام حضرات کو مبارکباد دوں گا, اور خاص طور سے حضرت شیخ مولانا اسلم صاحب کو مبارکباد دوں گا جو اس علاقے میں یہاں پر محنتیں کر رہے ہیں. ایک خوبصورت عمارت مولانا نے یہاں پر مدرسے کی تعمیر کی ہے. الحمدللہ جب یہاں سے ہائی وے سے کوئی گزرتا ہے, مولانا ہائی وے سے کوئی گزرتا ہے, وہ اندر آئے یا نہ آئے, اس کو تعارف اس ادارے کا ہو یا نہ ہو, جیسے سونوری ہائی وے پر ہے ویسے آپ کا ادارہ بھی ہائی وے پر ہے. جب ہم آپ کے ادارے کو نہیں جانتے تھے, لیکن اتنی خوبصورت مسجد اور اتنی خوبصورت عمارت دیکھ کر دل سے دعائیں نکلتی تھی کہ یہ کون ہے اللہ کا بندہ جو جنگل میں منگل کیے ہوئے. تو بڑا اچھا کام اللہ آپ سے لے رہا ہے. ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ رب العزت اس ادارے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقیات نصیب کرے. اور میں اسی شعر پر اپنی بات ختم کروں گا کہ کسی نے کہا ہے کہ دل بدل سکتے ہیں, بچوں سے خاص طور سے کہوں گا, فارغین سے, کہ دیکھو پیارے بچوں, دل بدل سکتے ہیں, جذبات بدل سکتے ہیں, ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں, دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں, اور ہم بدل جائیں تو حالات بدل سکتے ہیں. اور آخر جملہ, جیسے مفتی روشن شاہ صاحب نے مجھے کہا, میں سونالا میں بھول گیا تھا, اب ہمارے علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں پر دینی پروگرام بھی ہو تو آخر میں ووٹنگ کے بارے میں ضرور کہہ دینا. کیوں؟ ووٹنگ کے بارے میں ضرور کہہ دینا. اب کس کو ووٹ دینا ہے یہ تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن پھر بھی اشارے ختم کر دو مولانا, ڈائریکٹ بولو. سمجھ رہے آپ, اس وقت اپنا مقابلہ ہے شیطان سے. بلکہ میں نے ایک جملہ, مفتی صاحب, ایک جملہ میں نے کل کے بیان میں کہا, جب مجھ سے میڈیا والوں نے پوچھا کہ مفتی ہارون کچھ اسٹیٹس میں رمضان میں الیکشن آ رہے ہیں تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے, تو میں نے کہا کچھ اسٹیٹس میں مت, پورے ہندوستان کے الیکشن رمضان میں کر دو, کیونکہ ہم نے یہ سنا ہے ہمارے نبی نے فرمایا رمضان میں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں. تو ہو سکتا بڑا شیطان بھی, ارے بولو, قید ہو جائے. تو بالکل امت کو میں گزارش کر رہا ہوں کہ ووٹ پورا 100% ووٹ کرنا. اور یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھو 500 روپے میں مت بکنا. میں کل چلا رہا تھا مولانا, آخر بات, میں کل چلا رہا تھا تو مجھے ایک ہندو لیڈر نے بولا, مفتی صاحب کہ مفتی ہارون کتنا بھی چلاؤ چاند رات آئیں گی. میں نے کہا چاند رات کون سی؟ تو بولے الیکشن کے ایک دن پہلے والی, اور آپ کے لوگوں کو ہم بریانی اور گوشت مانڈا اور 500 روپے میں خرید لیتے ہیں. تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر 500 روپے میں یہ پیغام پہنچانا, اور یہ پیغام پہنچ رہا ہے, یہ مت سمجھو کہ یہ پیغام 300 لوگوں تک پہنچ رہا نہیں. وائرل نیوز لائیو شروع ہے, وائرل نیوز پر 4 کروڑ لوگ میرے چینل پر جڑے ہوئے ہیں. اس لیے میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ 500 روپے میں بکنا مت, بلکہ میں ہنستے ہوئے کہتا ہوں کہ اگر ہم 500 روپے میں بکے, کتنے میں بکے, تو ایک 18 سال کا آدمی جو ووٹ ڈالنے والا ہے وہ کم سے کم 50 کلو کا تو ہوگا نا, ارے ہوگا نا. اب 50 کلو کا آدمی 500 روپے میں بک گیا تو کیا کلو گیا, ارے بولو نا, 16 روپے کلو نہیں, اور بھی کم ہے. تب میں کہتا ہوں کہ سیمڑی مینڈی کا گوشت, کیوں سیمڑی مینڈی کا گوشت 400 روپے کلو بک رہا, اور ایمان والے کو خریدا جا رہا ہے 5 روپے کلو میں. مذاق اڑائی جا رہی ہے میرے بھائیو, اس کو مذاق نہ بناؤ. یقیناً حالات جیسے بھی ہے, پھر بھی ہمارا, اچھا یہ بھی خاص بات, ڈرنے کی بھی ضرورت, زور سے بولو, ضرورت نہیں, کیونکہ ہمارا ایمان ہے. زور سے بولنا, زندگی کس کے ہاتھ, اللہ کے ہاتھ. موت کس کے ہاتھ, اللہ کے. نفع کس کے ہاتھ, اللہ کے. نقصان کس کے ہاتھ. ڈرنا نہیں ہے لیکن چوکنا رہنا ہے, باولے نہیں رہنا ہے. سمجھ رہا؟
ڈرنا نہیں ہے مگر محتاط اور چوکنا رہنا ہے اور سوجھ بوجھ کے ساتھ میں فیصلے کرنا ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس عظیم الشان پروگرام کو بے انتہا قبول فرمائے. اور آج یقیناً ہم تو شیخ اسلم صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ان بزرگوں کو یہاں تک کے پہنچایا, آپ نے لایا, ہمارے اس علاقے کو دیکھنے کا موقع ملا. اللہ آپ کو بھی بہترین جزائے خیر عطا فرمائے اور ان بزرگوں کی قدموں کی برکتیں اللہ اس ہمارے پورے علاقے کو نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.